بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب من جہر بها بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی کہ نماز کے شروع میں جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو فاتحہ کے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیل ہم پڑھ چکے۔ اب لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھنا ہے یا سرن پڑھنا ہے، اس کے حوالے سے بھی باتیں ہیں۔ یہ مسئلہ معرکۃ العراء رہا ہے اور کافی تفصیل اس مسئلے میں رہی ہے، لیکن جتنا ہم نے پڑھا کہ یہ مسئلہ معرکۃ العراء رہا ہے، اور علامہ جلال الدین سیلی نے اس کے حوالے سے 60 صفحات لکھے ہیں، اور 60 صفحات پہ اس کی بحث ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہر کرنے والے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ بسم اللہ جہرن پڑھی جائے، تو اس کے حوالے سے بڑے پرزور دلائل ہوں گے، مگر سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی پرزور دلائل نہیں ہے، اور واضح یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے جو کہ صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، امام ترمذی نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ روایت من جملہ ضعیف ہے، اور ایسی ضعیف ہے کہ جو ان روایات کے مقابلے میں نہیں آ سکتی جو کہ احناف نے ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ جو آگے ہمارے سامنے باب ہے، باب من جہر بہا، تو یہ جو باب من جہر بہا ہے، اس باب کے اندر بھی امام ابو داؤد کوئی صریح حدیث نہیں لے کر آئے کہ جس میں یہ بات اس بات کی دلالت ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھی جائے گی۔ البتہ وہی بعض روایات ہیں جن بعض روایات کو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منہ، اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھی، اور پھر کہ انزلت علی آنفا سورۃ، کہ میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اور اسی طریقے سے ایسی بہت سی روایات ہیں کہ جن کے حوالے سے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ان کے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ اتفاق اس بات پہ ہو جائے گا کہ وہ جو بسم اللہ کا ذکر ہے وہ جہرن ہے یا سرن ہے، لہذا اس کو جہرن اور سرن کہہ دینے سے، سمجھ لینے سے کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے۔ ایسی روایت لے کے آنے کا کوئی ایسا خاص معنی اس میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت امام ابو داؤد لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں ایک نیا مضمون ہے جو کہ سمجھایا جا رہا ہے، لہٰذا اس باب سے کوئی ایسی مطابقت بن نہیں رہی ہے باب من جہر بہا سے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے جو مضمون ہے وہ بہت عام ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ابھی سمجھتے ہیں۔ عام کے ساتھ ساتھ یہ بڑا دلچسپ بھی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ وبالسند المتصل منا إلى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشام عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لعثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی۔ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین ہیں، اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جب حضرت ابن عباس سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک مستند سند ہیں اور ایک حرف آخر انسان ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ابن عباس آج موجود ہے، تفسیر ابن عباس موجود ہے آج،
مقیاس القرآن فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً مقیاس کے نام سے یا تفسیر ابن عباس کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس جو آج موجود ہے، یہ تفسیر ابن عباس پھر سب سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن اس کو اوپر نہیں مانا جاتا بلکہ ابن کثیر کو اوپر مانا جاتا ہے۔ اب ابن کثیر تو 1000 سال کے بعد آیا، اور ابن عباس تو صحابی ہیں، تو ان کی تفسیر، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ وجادہ ہے، وہ وجادہ ہے، اور وجادہ جو ہے علماء محدثین کے نزدیک یہ سند کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وجادہ اس نسخے کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا نسخہ ہے جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے۔ اب صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، یہ اب یہ جو کتابیں ہیں، یہ ابن خزیمہ امام بخاری سے بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور ابن حبان جو ہے وہ امام بخاری سے بڑا آدمی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں موجود ہیں وہ نقلن نہیں ہیں، بلکہ وجادتاً ہیں، کہ ان کا صحیفہ جو ہے وہ ایسا ہوا، اور آج کل صحیفے بڑے مل رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بڑی تاریخی کام ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے انعام الباری کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ تو جو وجادہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحیفہ ہے، وہ ایک بزرگ نے اپنی اولاد کو دیا کہ یہ میرا ساری زندگی کا خلاصہ ہے، لیکن اولاد ایسی ہوتی ہے، وہ آپ علم کا جو درد رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے، آپ علم کی جو پیاس رکھتے ہیں ان کو وہ پیاس نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس صحیفے کو آگے پیچھے ڈال دیتے ہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ پھر وہ وہیں رکھا ہے، ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل چلی گئی، تیسری نسل چلی گئی، چوتھی نسل چلی گئی، پانچویں نسل چلی گئی، کوئی 800 سال کے بعد وہ ایسی ایک ناپید قسم کی چیز ہو گئی، کسی نے میوزیم میں رکھ کے بیچ دیا، جناب یہ پرانی چیز ہے یار، اس کو خرید لو، تو کرتے کرتے وہ ضائع ہو گیا وہ نسخہ۔ پھر 800 سال کے بعد وہ کسی کو ملا، بھئی یہ تو وہی نسخہ ہے جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یہ وہی نسخہ ہے۔ اب یہ جو نسخہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وجادہ۔ جو بخاری ہے، بخاری یہ سند سے ہے، ابو داؤد ہے یہ سند سے ہے، اس طرح کی اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہوں گی اپنے زمانے میں، لیکن ان کے اسناد موجود نہیں ہیں۔ یہ ابو داؤد کے امام ابو داؤد کے 3 شاگرد تھے، انہوں نے امام ابو داؤد سے وہ نسخہ لکھا، پھر اس کو آگے منقول کیا، اس کو آگے منقول کیا، آگے والوں نے اس کو بہتر سے بہتر بنایا، یہ چلتا ہوا آگے۔ مگر وجادے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، وجادہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نسخہ گم ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں محدث کے پاس ایک ہی نسخہ ہوتا تھا، بقیہ کتاب زبانی چلتی تھی، ایک ہی نسخہ ہوتا تھا، وہ نسخہ کہیں رکھا رہ گیا، ملا اور وراثت میں چلا گیا، کسی نے دیا نہیں، اس کے ساتھ مختلف قسم کے حوالے ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں کسی وقت وجادہ کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا، کسی ایک وجادہ کو لے کے کریں گے تاکہ ہمیں وجادہ کے بارے میں اچھی اویئرنیس پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ حدیث سے تعلق رکھنے میں۔ تو اب تفسیر ابن عباس جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین، ان سے جو بھی قول منقول ہے وہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، مگر خود ان کی جو تفسیر ہے اس کے اندر چونکہ سند متصل نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ایک قول یہاں پر سند متصل کے ساتھ ہمارے تک پہنچا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا، ان میں سے وہ ایک قول یہ ہے، قلت لعثمان ابن عفان، قلت لعثمان ابن عفان، میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی۔ اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جامع قرآن ہیں، اصل تو جامع قرآن حضرت ابو بکر ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی مختلف قرأت کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور جو صحیفے منتشر تھے ان سب صحیفوں کو ایک صحیفے کے اندر منطبق کیا، اور منطبق کرنے کے بعد ان سب صحائف کو ایک جگہ ایک صحیفے کا درجہ دیا۔ مثلا اس کو سمجھ لیجیے، آج یہ
پہ یہ مضمون آ گیا تو اس کو سمجھا دوں میں، انشاءاللہ یہ فائدہ مند چیز ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کو جمع کیا تو وہ ایسے جمع کیا کہ قرآن منتشر تھا، قرآن مجید منتشر تھا۔ تو جب قرآن مجید منتشر تھا، ان لوگوں کے پاس بکھرا ہوا تھا، ایک ہر صحابی کے پاس اپنا صحیفہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے جو نقل کیا وہ اور تھا، حضرت ابوبکر نے جو محفوظ کیا وہ اور تھا، حضرت عثمان نے جو محفوظ کیا وہ اور تھا، حضرت علی نے جو محفوظ کیا وہ اور تھا، حضرت نعمان نے جو محفوظ کیا وہ اور تھا، حضرت زید بن ثابت نے جو محفوظ کیا وہ اور تھا، ابو دردہ نے جو محفوظ کیا وہ اور تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو ہمارے 3 طلبہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے یہ نوٹ کرے اپنے طریقے سے نوٹ کرے گا، یہ نوٹ کریں یہ اپنے طریقے سے نوٹ کریں گے، یہ نوٹ کریں یہ اپنے طریقے سے نوٹ کریں گے، تو ہر کوئی اپنے طریقے سے ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو نوٹ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کسی نے یہ والی آیت سنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی نے یہ والی آیت سنی، اس نے یہ والی آیت سنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انتشار تھا یہ کسی نے کاغذ پر لکھا تھا، کسی نے گتے پر لکھا تھا، کسی نے کھال پر لکھا تھا، کسی نے چھال پر لکھا تھا، کسی نے پتوں پر لکھا تھا، کسی نے کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سارے جو منتشر ہیں، یہ سب جو منتشر ہیں، ہم ان سب کو جمع کریں اور ان سب کو اس صحیفے پہ جمع کریں جو صحیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر کو ملا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی اس میں بڑا یہ وہ اس طرح کا مسئلہ ہوگا، تو حضرت ابوبکر کو انشراح نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے اتنا زور لگایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انشراح ہو گیا۔ اب یہ جو انشراح ہوا ہے، اس انشراح کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جتنے بھی صحائف تھے ان کو کہا کہ ان سب کو ایک صحیفے پہ جمع کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیفہ منقول ہے۔ چنانچہ اس ایک صحیفے پہ سب صحابہ کرام نے صحیفے کو جمع کیا اور یہ صحائف جمع ہو گئے۔ تو ایک نسخہ مدون کروایا اور پھر ایک نسخے کو اس میں ترتیب اس میں جمع کرا۔ چنانچہ وہ جو نسخہ تھا وہ نسخہ اقرا سے شروع ہوتا تھا، مزمل آتی تھی اور اس طریقے کی صورتیں آتی تھی۔ تو یہ تھی، لیکن یہ جو قول ہے اقرا مزمل آتی تھی، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، اصل یہی ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا تھا وہ ترتیب یہی تھی، فاتحہ، الف لام میم، آل عمران اور اسی طرح اس ترتیب سے آپ نے لکھوایا تھا۔ تو یہ 2 قسم کے قول ہیں کہ اقرا، فاتحہ، مزمل۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف قرآن مجید کو جمع فرمایا، صرف جمع فرمایا تھا، اور جمع کس طرح فرمایا تھا وہ واضح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یعنی اقرا سے شروع فرمایا تھا، مزمل سے شروع فرمایا تھا، فاتحہ سے شروع فرمایا تھا، یا پھر سورتوں کو جمع کیا تھا، بس سورہ کو جمع فرمایا تھا، سورہ کو جمع فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر وہ شخص جو کوئی آیت کو لے کر آئے تو اس آیت پہ 2 گواہ ہوں کہ یہ آیت انہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فلاں وقت پہ فلاں نماز میں سنی تھی یا فلاں وقت میں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مطلق جمع فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز تھی۔ لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو مطلق جمع فرما کے
محفوظ کر لیا۔ اب اس کی ترتیب کیا تھی؟ اس ترتیب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یہ 3 باتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سلسلہ آیا۔ اگلا سلسلہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قرآن مجید جمع تو ہے، مگر ہر بندہ اپنی قرأت میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اپنی قرأت میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، جس قرأت سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ اس کے حوالے سے مختلف تفصیلات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مثلا یہ ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، تو وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، تو اب یہ ایسے لکھا ہوا ہے وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اب اس وقت جو لکھا ہوتا تھا وہ ایسے لکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے لکھا ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ٹھیک ہے، تو حیت لک ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایسے پڑھا جائے، ٹھیک۔ لیکن اب اس میں مختلف حضرات نے مختلف چیزیں منقول کی تھی۔ بعض حضرات نے اس طرح پڑھا تھا ہی تلک، اور بعض حضرات نے ہی تلک، 2 دفعہ یا ہو گیا ہی تلک، ٹھیک ہے، اور بعض حضرات نے کسی اور طریقے سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان ساری قرأت کو جمع فرمایا، یعنی اس طریقے سے ذکر فرمایا قرآن مجید کا۔ دیکھیے یہ میں نقطے نہیں لگا رہا، یہ جو نقطہ لگ گیا وہ ایسی روانی کی وجہ سے لگ گیا، ورنہ نقطے نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو دیگر قرأت تھیں ان سب کو اس طریقے سے کی، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، تو اس کو ملک یوم الدین دونوں ساتھ لکھ دیے، یہ بھی لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا، ایک تو یہ جمع فرمایا، اور دوسرا جو جمع فرمایا وہ جو جمع ہے وہ دوسرا جمع بہت ہی اہم ہے، اس دوسرے جمع کو سمجھے۔ انہوں نے قرآن مجید کے 4 سیکشن بنائے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے ہم پتہ نہیں حدیث چھوڑ کے کہاں چلے گئے، نہیں حدیث چھوڑ کے نہیں جا رہے، ہم اس سیکشن پہ آ رہے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان سے سوال کیا۔ پہلی وہ صورتیں جمع فرمائیں جو کہ 200 آیات والی، وہ صورتیں جمع فرمائیں جو کہ 200 آیات والی ہیں، اور وہ اس کو سبع طوال کہتے ہیں، یہ فرسٹ سیکشن سبع طوال کہتے ہیں، انہیں طویل صورتیں۔ اس کے بعد 11 صورتیں، 7 صورتیں جو سبع طوال کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ آیا وہ صورتیں جو کہ 100 آیتوں سے اوپر ہیں، اس کو ذوات المعین کہتے ہیں، ذوات المعین کہتے ہیں، تو یہ صورتیں جو ہیں
وہ 100 آیتوں سے اوپر کی ہیں. یہ 11 صورتیں، یہ 7 صورتیں اور یہ 11 صورتیں. ٹھیک ہے، تو یہ ظلمین ہے. اس کے بعد 20 صورتیں تیسرے سیکشن میں 20 صورتیں آئیں. وہ 20 صورتیں آئیں جو کہ جو 20 صورتیں ہیں جو کہ 100 سے کم ہے. ٹھیک ہے، 100 سے اوپر، 200 یا 200 سے اوپر. تو اس کو تو یہ سیکشن. اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں، اس کے بعد جتنی بھی صورتیں آئی ہیں ان کو یعنی جو 76 صورتیں، چوتھا سیکشن 76 صورتیں ہیں، ان کو مفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر اس مفصل میں 3 سیکشن ہے: طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 سیکشن اصل میں قرآن مجید کے ہیں. 7 صورتیں پہلے سیکشن میں، 11 صورتیں دوسرے سیکشن میں، 20 صورتیں تیسرے سیکشن میں، اور 76 صورتیں یہ چوتھے سیکشن میں. اس 76 کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل پڑھا کرتے تھے فجر میں، اوساط مفصل پڑھا کرتے تھے عشاء میں، اور قصار مفصل پڑھا کرتے تھے مغرب میں اور عصر میں. تو یہ سیٹ اپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صورتوں کا ہوا کرتا. اس کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن عمومی طور پہ جو چیزیں منقول ہیں اس کو اس حساب سے ذکر فرمایا گیا. تو حضرات فقہا نے اس طریقے سے ذکر کیا. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ جو سب طوال ہیں وہ سب طوال یہ ہیں: بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور انفال و توبہ. 1 2 3 4 5 6 اور 7ویں نمبر پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سورہ توبہ ہے اس کی غالباً 129 آیتیں ہیں یا 137 آیتیں ہیں. سورہ توبہ کی 130 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ انفال کی 77 آیتیں. ٹھیک ہے. اب سورہ توبہ کا دیکھا جائے تو وہ ذوات المعین میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انفال کو دیکھا جائے تو وہ سبع مثانی میں یہ اس تیسرے سیکشن میں آتی ہے. مگر ان دونوں صورتوں کو ملا کے شروع میں لکھ دیا، دونوں صورتوں کو ملا کے شروع میں لکھ دیا، اور پھر دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی، کیونکہ بسم اللہ سے ریلیٹڈ مضمون ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ بات ذکر کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اشکال ہے. ٹھیک ہے. اور اسی اشکال کا جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. اسی اشکال کو حضرت عثمان بن عفان نے سمجھایا. لیکن ایک بات آپ کے علم میں آ جانی چاہیے، اور وہ یہ بات ہے کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے، صورتوں کی ترتیب توقیفی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آیات کی ترتیب توقیفی کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری آیت کے بعد تیسری آیت. تو یہ آیات کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے، اور صورتوں کی ترتیب صحابہ کرام سے منقول ہے، اور یہ منقول بھی متواتر ہے. نقل تواتر ہے، اس تواتر کا انکار بھی ممکن نہیں. البتہ وہ تواتر توقیفی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسے ہی منقول ہے. یعنی آیات کی ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسے ہی منقول ہے، یعنی توقیفاً ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو اس آیت کے بعد
البتہ بعض صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس صورت کو اس صورت کے بعد لکھ دو، سوری، اس آیت کو اس آیت کے بعد لکھ دو، اور بعض مقامات پر یہ بھی فرمایا اس صورت کو اس صورت کے بعد لکھ دو، لیکن اصلاً جو ہے وہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے اور صورتوں کی ترتیب توقیفی نہیں ہے. صورتوں کی ترتیب صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے. تو اسی ترتیب کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر سوال کیا، اور اسی کے حوالے سے آج کی روایات ہیں. امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آگئی ہوگی. سمجھ میں آگئی ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا تو ابھی آپ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. سبق کے آخر میں وائس کو بھی الاؤڈ کر دوں گا تو آپ زبانی بھی پوچھ سکتے ہیں. بہرحال تو فرماتے سمیعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان، میں نے عثمان ابن عفان سے پوچھا ما حملکم ان عمدتم الى براءت وهي مئین، کہ بھئی آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے کس چیز نے آپ کو اس بات پر ابھارا کہ سورہ برات، آپ نے سورہ برات جو مئین میں سے ہے، آپ نے سورہ انفال کو جو کہ مسانی میں سے ہے 7 طوال کے ساتھ شامل کر دیا. ما عمدتم الى براءت وهي من مئین، یہ مئین میں سے ہے، یعنی مئین کون سی صورتیں ہیں؟ 100 پلس والی، 100 پلس والی صورت مئین، اور مئین 100 پلس والی ہے. وَإِلَىٰ أَنفال وَهِيَ مِنَ الْمَسَانِي، جو 100 سے نیچے والی ہے. ٹھیک ہے. فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي 7 طوال، اور آپ نے ان دونوں کو شامل کر دیا 7 طوال کے اندر. ٹھیک ہے. وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھا ہی نہیں، کیا ہے؟ تو قال عثمان، حضرت عثمان فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مما تنزل علیہ الآیات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، تو فیدعو بعض ما کان یکتب لہ، تو کسی ایسے کو بلاتے جو کہ کاتب ہوتا، ویقول لہ، اور اس کو فرماتے ضع هذه الآیۃ فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، بھی اس آیت کو اس صورت میں لکھ دو جس میں فلاں فلاں بیان ہے. ٹھیک ہے. ذا حاضل آیا فی الصورت التی یذکر فیہا کذا و کذا، جس میں فلاں فلاں بیان ہے، اس آیت کو اس میں لکھ دو. ٹھیک ہے. وتنزل علیہ الآیہ، پھر آپ کے اوپر آیت نازل ہوتی، والآیتان، 2 آیتیں نازل، فیقول، پھر فرماتے مثل ذاک، مثل ذاکا، مثل ذالکا، پھر آپ اسی طرح بات فرماتے. وکانت الانفال من اول ما نزل علیہ المدینہ، اور انفال وہ ہے من اولی، وہ ابتدائی صورت ما نزل علیہ بالمدینہ، جو آپ کے اوپر مدینہ میں نازل ہوئی. ٹھیک. وکانت براءت من آخری ما نزل من القرآن، اور برات وہ ہے جو کہ آخری صورت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی تھی. وکانا قصتها شبیہتا بقصتها، اور اس کا قصہ ان دونوں قصوں سے ملتا تھا. فظننت، لہذا میرا یہ گمان ہوا، میرا یہ خیال ہوا، انہا منہا، کہ یہ صورت اسی میں سے ہے. فمن ہناک وضعتها فی 7 طوال، لہٰذا میں نے اس وجہ سے اس کو 7 طوال کے اندر لکھ دیا. ولم اکتب بینہما سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی. اب یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء ہے، یعنی بڑی تفصیلی باتیں ہیں اس کے حوالے سے. حضرات محدثین، حضرات مفسرین نے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور عجیب عجیب کارنامے ہیں، علمی کارنامے اس موضوع کے حوالے سے. لیکن ہمارے بنیادی سمجھنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے. اگر اس کے اندر کسی کو کچھ اور پوچھنا ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں،
یاد رکھیے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو بالکل کوئی کچی بات ہو، بڑی پکی بات ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسے اپنی مرضی سے قرآن جمع نہیں کیا، بلکہ یہ ظاہری بات ہے اس وقت صحابہ کرام تھے اور ایک بڑا مجمع قرآن مجید کے حفاظ کا تھا، امہات المومنین موجود تھیں اور اس طرح بڑے بڑے لوگ موجود تھے جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے حساب سے قرآن مجید کو اس طرح ڈھیل ڈھال کر دے، جیسا کہ اہل تشیع کا اس بات پہ کہنا ہے اور اترانا ہے۔ بنیادی بات اس آیت مبارکہ سے، ان چیزوں سے آپ حضرات کو سمجھ، میں نے وہی باتیں ذکر کی ہیں جو حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں، ورنہ اس حوالے سے اور بڑی تفصیلات حضرات علماء نے لکھی ہیں، ہم ان تفصیلات کے اندر نہیں جاتے۔ اگر یہ تو ظاہری بات ہے ہم اپنے سبق سے بالکل ہی ہٹ جائیں گے، نہیں سبق سے تو نہیں ہٹیں گے، لیکن موضوع بہت دلچسپ ہے اور بڑا مزے کا ہے، ظاہری بات ہے وہ بنیادی چیز پھر نہیں رہے گی ہمارے۔ اگلی جو روایات ہیں وہ بھی اسی موضوع کے حوالے سے ہیں اور اسی حوالے سے سمجھایا گیا، یعنی انہی چیزوں کو سمجھایا گیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يعني ابن معاوية قال أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا لیکن آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ صورت اس میں سے ہے۔ قال ابو قال شعبی ابو مالک وقتادة وثابت بن عمارة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ صورت اس صورت میں سے ہے، لہٰذا حضرت عثمان نے بھی یہ فرمایا کہ فظننت انہا منہا، پھر میں نے یہ گمان کیا کہ اس کے اندر سے ہے، یہ صورت اس صورت کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہے لہذا دونوں صورتوں کو ایک نہیں بنایا۔ فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا انہا منہا، آپ نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا کہ یہ صورت اس صورت میں سے ہے، لہٰذا اس صورت کو دونوں صورتوں کو ایک سورہ نہیں بنایا، دونوں صورتوں کو الگ لکھا۔ لیکن اس کے شروع میں چونکہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، آپ نے نہیں لکھوائی تھی، جب نہیں لکھوائی تھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں۔ چنانچہ قال الشعبی و ابو مالک و قتادۃ و ثابت بن عمارۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی نزلت سورۃ النمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ نمل نازل ہوئی، وَهَذَا مَعْنَاهُ، اور یہ روایت اسی معنی میں ہے، یعنی اوپر کی روایت کے معنی میں ہے، لیکن یہ روایت چونکہ مرسل ہے تو اس لیے امام ابو داؤد نے قال ابو داؤد کے تحت ذکر فرمائی۔ اب اس کے دو معنی ہے، لم یکتب، کیا مطلب لم یکتب کا؟ کہ صورتوں کے شروع میں نہیں لکھواتے تھے یا خطوط کے شروع میں نہیں لکھواتے تھے، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرات محدثین نے اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے، بعض حضرات نے کہا نہیں صورتوں کے شروع میں نہیں لکھواتے تھے، بعض حضرات نے کہا نہیں یہ خطوط کی بات ہے، خطوط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھواتے تھے۔ اس کے حوالے سے تفصیل ہے کہ آپ کے اوپر اوائل صورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں لکھوایا کرتے تھے، لیکن جب سورہ نمل نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا شروع کر دیا۔ ایک یہ قول ہے اور دوسرا یہ قول ہے، یہ خطوط کی بات ہے کہ آپ پہلے خطوط کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھایا کرتے تھے، لیکن پھر جب سورہ نمل نازل ہوئی تو سورہ نمل کے شروع میں ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان کا خط جانے لگا ملکہ سبا کے پاس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور روایت دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قال سفيان عن عمرو وعن سيد بن جبير
عن سعید بن جبیر قال قتيبة قال فيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل علیہ، چنانچہ اس روایت میں تصریح فرما دی، یہ اس روایت میں تصریح فرما دی کہ یہ جو اوپر کی بات ہے لم یکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی نزلت سورۃ النمل، تو یہ قرآن کے بارے میں ہے، یہ خطوط کے بارے میں نہیں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل السورۃ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کا فصل سمجھ میں نہیں آتا تھا جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ یعنی ابن عباس کی روایت اوپر تو موجود ہے، مگر ابن السرح سے جو روایت منقول ہے وہ ھذا لفظ ابن السرح، یہ ابن السرح کے الفاظ ہیں، ابن السرح کے الفاظ کے مطابق یہ والا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہوگا، امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔